السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں نرمی رکھی ہے، وہ شقاوت قلبی کا شکار نہیں ہوتے۔ محبت رسول اور اہل سنت والجماعت کے اصول کو تسلیم کرنا اور ماننا ان کے دل کو نرم کر دیا کرتا ہے۔ عرصہ دراز سے سیدہ کائنات مخدوم کائنات بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ ام سبط حسنین کریمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جس مسئلے پر اختلاف چل رہا تھا، ڈاکٹر صاحب اور دیگر حضرات کا، الحمدللہ رب العالمین علماء پاک نے اس مسئلے کو اجتماعی کوششوں کے بعد کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ ہم پہلے صاحب معاملہ اور اس کے بعد ان کے مخلصانہ محبانہ رویہ اختیار کرنے والے علماء اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ کی کوششیں برابر ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب نے اس مختلف فی متنازع فی جملے سے رجوع کر لیا۔ اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس مسئلے کو لے کر علماء اہل سنت کے بیچ ہی رافضیوں کی ترجمانی کر کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے تھے، یہ دراصل ان کے چہرے پر زبردست تماچا ہے۔ ان سارے معاملات کے بعد، علماء اہل سنت کی کوششوں کے بعد، اب اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے درمیان سنی نما مولوی یا عالم اس مسئلے پر تبصرہ کرتا ہو، غلط تنقید کرتا ہو، تو میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اس کی اس بات پر اور بدتمیزی پر کان نہ دھریں۔ اگر اس کے نزدیک صاحب معاملہ مجرم تھے، مان لیا جائے، جبکہ انہوں نے دلائل، اصول اور اپنی مرادیں سب بتائی ہیں، لیکن فرض کر لیں کہ اگر اس کے نزدیک وہ مجرم تھے تو اب تو انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اور حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو اگر اس حدیث پر اس بندہ کا ایمان اور یقین ہے تو ہرگز ڈاکٹر صاحب کے اس مسئلے کو لے کر اب تانو تشنی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زبان کو بند رکھے گا۔ یہ تو مسئلہ ادھر کا تھا، مگر جو علماء ہند ہیں، مدارس سے جڑے ہوں، خانقاہوں سے ہوں، مسجدوں سے ہوں، عبادت گاہوں سے ہوں، درگاہوں سے ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان میں بھی آپ حضرات اجتماعی طور پر کوئی ایسی ٹیم بنائیں جو قابل گرفت جملے بولنے والے پیران اعظام
یا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف باب عقائد میں تحقیق پیش کرنے والے مفتیان اکرام، یا اسٹیج پر اصول دین سے ٹکرانے والی گفتگو کرنے والے، یا عوام میں انتشار و افتراق پیدا کرنے والی بے جا باتوں کو عام کرنے والے خطبہ سے مل کر بات چیت کر کے ان کو ان کی غلطی اور جرم کا احساس دلائیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ ہماری طبیعتیں پہلے نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پہلے ہے، اور چاہے وہ پیران اعظام ہوں، مفتیان اکرام ہوں، خطبہ اسلام ہوں، ائمہ اکرام ہوں، سب کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ شرعی طور پر اگر کوئی گرفت آتی ہے تو اس میں اپنے نفس کی شرارت کا شکار نہ ہو، بلکہ اگر گرفت آتی ہے اور کہیں توبہ احتیاطاً بھی لازم ہوتی ہے تو توبہ کر لے، اس لیے کہ توبہ دراصل رجوع ہے، اور یہ رجوع الی الناس نہیں، رجوع الی اللہ ہے، یہ بندوں کی طرف رجوع لانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کا وقار بڑھتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے بڑے ادارے کے جو اساتذہ ہیں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان کے جو پیران اعظام ہیں، کوئی ایسا وفد، کوئی ایسی جماعت بنائیں جس سے اہل سنت والجماعت میں جو حضرات شرعی گرفت میں آتے ہیں ان کو سمجھا کر، ان کو اطمینان دلا کر ان سے توبہ کروائیں، اور توبہ کروا کے اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچائیں اور اہل سنت والجماعت کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں تاکہ اہل سنت والجماعت کا جو مشن ہے وہ ترقی کر سکے، اور ہمارے افکار اور نظریات کو اللہ رب العزت مزید قوت اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ ایسا ماحول اللہ کرے پیدا ہو جائے، چونکہ ہم سب نظریات اور عقائد کے اعتبار سے ایک ہیں، اور کچھ انفرادی طور پر جو خطائیں ہیں ان سے رجوع کرنے میں کچھ نہیں جاتا، اس سے انسان کی عزت اور وقار بڑھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سوچیں گے اور کوئی نہ کوئی لائے عمل تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کو، علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، ارباب علم و دانش کو اور دین و سنیت کی خدمت کرنے والے جملہ افراد کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔